بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد۔ 2-3 دن پہلے ISPR نے ایک گانا جو بنایا تھا اس پر کافی اعتراضات ہوئے تھے اور کچھ لوگ یہ سوالات بھی اٹھا رہے تھے کہ کیا گانوں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا یا قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ تو اسی سلسلے میں میرا نظریہ بھی میری پوسٹنگ بھی ایسی ہی تھی، لیکن اس دن بھی میں نے لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی بلا اشتعال فائرنگ اور جارحیت کی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، دکھایا تھا ایک منظر۔ تو آج پھر آپ کو اس ویڈیو میں لائن آف کنٹرول پر پورے آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول جتنا آزاد کشمیر ہے پوری بارڈر پر آج بھی گولہ باری ہو رہی ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں کی زبان سے جب ہم لوگ یہ الفاظ سنتے ہیں کہ اگر ہندوستان نے جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب یہ ایک ویڈیو کا چھوٹا سا منظر ہے، 2-3 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی۔ تو آپ لوگ خود یہ ویڈیو دیکھ کر فیصلہ کیجئے کہ اس سے بڑھ کر اور جارحیت کیا ہوگی۔ جارحیت کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں، کس چیز کو آپ جارحیت کہتے ہیں، جبکہ لائن آف کنٹرول پر بھاری ہتھیاروں سے ہر روز ہندوستان کا گولہ باری کرنا معمول ہے، جس سے لوگوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے، مالی بھی، جانی بھی، اور ہر طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو جارحیت تو یہی ہے، ہمارے لوگ تو وہاں شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، مال کا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو لوگ ہجرت پر بھی مجبور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اگر ایک علاقے کو چھوڑ کر آپ دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ کو زمین خریدنی پڑے گی، نئے خرچے کرنے پڑیں گے، مکان بنانے پڑیں گے، تو یہ سارا کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو ان لوگوں کی جیبوں سے ہی جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ اتنے بڑے تاجر یا فیکٹریوں کے مالک تو لوگ نہیں ہیں۔ لوگوں کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ صرف مال مویشیوں پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگ اب تنگ ہیں، ان کے جذبات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم تو اگر مر بھی گئے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، تو پھر ڈر کیسا؟ تو ایک طرف ہمارے سامنے اس وقت اللہ کی راہ میں ڈٹے ہوئے جو لوگ تھے طالبان، جن کے خلاف تقریباً 48 ملک نے یلغار کی تھی، اور اس وقت کے فرعون نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ جوہر کے مینڈک ہیں، ان کو 1 مہینے کے اندر یعنی اس نے مدارس کے طلباء کو کہا تھا کہ یہ چھپڑ کے مینڈک ہیں، ان کو 1 مہینے کے اندر ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا آج 20 سال گزرنے کے بعد وہ فرعونی طاقتیں تباہ و برباد ہو کر واپس جانا چاہتی ہیں اور ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر نکل بھی رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہی ہم لوگوں کے جذبات ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ آپ ایک بار اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آگے فتح و نصرت کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے فتح دیتا ہے، لیکن جو بھی بندہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ فتح و نصرت ضرور ملتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو آپ ابھی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، صرف ہلکی سی ایک جھلک جو ہے لائن آف کنٹرول کی وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فرینڈز، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سیول آبادی کے اوپر فائر کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے 8 سے 10 گولے یہاں پہ داغے گئے تھے، اب یہ ایک مزید 4 سے 5 گولے یہاں پہ یہ بالکل گاسلا بچروٹاں کا گاؤں ہے، اس میں یہ آپ دھواں بلند ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور یہ دوسری طرف گاؤں انڈلنگ کے سامنے والا جو علاقہ ہے اس میں 4 سے 5 گولے ابھی یہاں پہ داغے گئے ہیں، یہاں پر بھی۔ تو